ہم بدعات سے بچیں. بدعات سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے. اپنے دل سے کچھ بھی عمل کرنا اور سمجھنا اللہ ثواب دے گا. تو دین بنانے والا ہے تو دین پر چل، دین بنا مت. اپنی عقل سے دین میں نیا نیا نکال مت. تو اپنی طرف سے نکالے گا اور نبی کا طریقہ چھوڑ کے اپنی عقل سے دین میں اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے داخل کرتا چلا جائے گا. اس بات کی علامت ہے کہ کچھ اچھا ایسا جو نبی کو بھی نعوذ باللہ نہیں سمجھا. تو یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ بدعات نہیں، سنت. اور سنت میں کفایت ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. اتباع کرو، بدعتیں ایجاد مت کرو، تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے. جتنا تم کو دین دیا گیا وہ کافی ہے اور اس میں بڑھانے کی ضرورت نہیں اور اضافے کی ضرورت نہیں، کافی اتنا. بدعات سے بچے اور زندگی میں سارے معاملات میں سنت کا اہتمام کریں. اچھا اچھا اچھا، منع کہاں ہے، غلط کیا ہے اس کے اندر، برا کیا ہے، اچھا لگتا مجھ کو، سب کر رہے نا، اتنے سارے پاگل ہیں کہ ساری بکواس باتیں ہیں. سب ایک ہی بات کافی ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ سمجھ میں نہیں آتا قرآن میں؟ تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ نمونہ موجود ہے، اسی کو اپنائیں، بس ختم ہو گیا. صحابہ کس کو دیکھ کے چلتے تھے؟ جس کو صحابہ دیکھ کر چلتے تھے اور کامیاب ہو گئے، انہی کو دیکھ کے ہم کو چلنا ہے. انہی کو دیکھ کے ہم کو چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور اتنا ہی نہیں، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. محبت بھی کرے گا، مغفرت بھی کرے گا. کیوں؟ واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. دوسرا عمل معلوم ہوا ایمان کے بعد کہ ایک انسان اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرے. سنت کی پابندی، کھانا پینا، لباس، صبح شام، ساری چیزیں اس میں سنت کا اہتمام ہم کرنے والے بنے.